نیشنل اینٹی ٹیررزم ٹاسک فورس کوئی اپوائنٹ بھی کی تھی, ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, نہ ان کو فنڈز ملے ہیں. یہ ہمارا جو آپ لال فیتا کہہ لیں, بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کہہ رہے ہیں, لیک آف ول یا ویژن کہہ دیں, یہ افسوسناک ہے مجھے کہ اتنی بڑی پرائرٹی کو ہم نے ایک سال سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. دوسرا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہمیں اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے بارے میں الزامات آ رہے ہیں, چلیں ہندوستان اگر الزامات کرتا ہے, افغانستان تو اور بات ہے, اگر ہمارے درینہ دوست چین یا ایران کہیں کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ان کے خلاف, تو یہ بہت افسوسناک بات ہے, اور یہ اس کے لیے ہمیں کچھ ازالہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے درینہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ یہ خدشات کا اظہار بھی کیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک مؤثر کارروائی ملک کے اندر کرنی پڑے گی کہ ہماری جو سرزمین ہے جس پر ہمارا کنٹرول ہے یا ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے یا گورنمنٹ ہے, وہ استعمال کسی دوسرے ملک کے خلاف نہ ہو. لیکن بعض علاقوں میں ہماری عملداری نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے, یہ فیکٹ ہے. اور اس میں مطلب ہے جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہو رہی, بلکہ اب تو ہمارے وہ علاقے جن کو ہم سیٹلڈ ایریاز کہتے ہیں اور جس پہ کہتے ہیں کہ عملداری ایڈٹ ہے, وہاں پر بھی نہیں ہے. لیکن یہ میں کہوں گا کہ یہ مثلاً سوات مالاکنڈ دیکھ لیں کتنا بڑا. اپریل میں جب یہ آپریشن کی بات ہوئی, ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں ہم نے بھی حصہ لیا, تعاون بھی کیا, کیونکہ یہ ایشو پارٹیوں سے بالا تر ہے, یہ ملک کا ایشو ہے, مستقبل کا ایشو ہے. اس حوالے سے جب آپ کو یاد ہے امریکہ کی کیا سٹیٹمنٹ آئی تھی, لوگوں نے کہا کہ وہ ڈیوڈ کلکولن ہے ایڈوائزر اس کا جنرل پیٹریس کا, کہ پاکستان ول امپلوڈ دس سمر. وہ جو بروس رائڈل ہیں جنہوں نے ایف پیک اسٹریٹجی تیار کی تھی, ایڈوائزر تھے اوباما کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ طالبان جو ہے نیوکلیئر ویپنز کیپچر کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے انہوں نے بیانات دیے جو الارمسٹ تھے, لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں. لیکن ہماری جو آپریشنز ہوئے ہیں وہ نیٹو اور امریکن فورسز کی آپریشنز جو ہلمند میں ہوئے ہیں, افغانستان میں ہوئے ہیں, ان سے زیادہ مؤثر اور زیادہ کامیاب ہوئے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں, 25 لاکھ 20 لاکھ لوگ آ گئے آئی ڈی پیز, انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز. 80% لوگوں کو ریفیوج کس نے دیا, ان کے خاندانوں نے, ان کے وہاں کے لوگوں نے. یہ کتنی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے آپ کی سوسائٹی کی, کہ اور اس کے باوجود پرومپٹلی ریپیٹریشن بھی ہوگی کافی سموتھلی. حالانکہ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر تھا, یہ تو اتنا بڑا چیلنج تھا, یہ پیلسٹینین پاپولیشن جتنی تھی نا, یہ جو 40 سال سے بیچارے ہوملیس ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا, پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی, جو آج انٹلیکچوئل چیلنج مسلمانوں کو درپیش ہے فرام ودن, القاعدہ کی صورت میں, طالبان کی صورت میں, وہ میرے خیال میں 20ویں صدی میں نہیں تھا جب سر سید احمد خان, یقیناً ان کے سامنے بھی چیلنجز تھے, لیکن جس طرح سے آج ٹیکنالوجی کی بات ہو گئی اور وہ جو کہتے ہیں نا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بہت پاورفل ہو گئے ہیں, پاورڈ لوگ ہیں, تو اس میں آپ نہیں دیکھتے کہ اس جو مسلم تھنکرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, رائٹرز ہیں, جو ہم نے اس وقت بھی بات کی, وہ اس کا ایک آئیڈیالوجیکل جواب نہیں لے کر لا پا رہے, جو کنفیوژن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میں آپ سے ایگری کروں گا, انفارچونیٹلی یہ بات صحیح ہے. جو بیٹل آف آئیڈیاز ہے, جو تصورات, نظریات, خیالات کی جنگ ہے مسلم دنیا کے اندر, اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی. ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, اسکالرز ہیں, اور کچھ لوگ سیاست کے بھی کہہ سکتے ہیں آپ, they have failed to rise to the occasion. یہ آپ کی پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے. مثلا آپ دیکھ لیں کہ سوسائڈ بامبنگ ہے, it is totally حرام in Islam. اس پر فتویٰ دینے میں کتنی دقت آئی, کتنی دیر لگی, اور ابھی بھی مین اسٹریم جو ریلیجیس پارٹیز ہیں اس میں بھی نخرہ ہے, ان کا ریزرویشنز آئیں, سارا ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وی شوڈ بی کنٹینیوئنگ دس اسٹرگل, اس کو چلتے رہے, کیونکہ ایک ویژن جو ہم نے دینا ہے وہ تو فاؤنڈنگ فادرز کا ہے ہمارا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے, اس کا آپ کو مستقبل قریب میں کوئی حل نظر آتا ہے, یا ہم ایک طویل عرصے کے لیے بند گئے اس چیز میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ایشو پر کافی ان ڈینائل رہے, اور ہم نے سمجھا کہ یہ جو ایشو ہے ہمیں افیکٹ نہیں کرے گا, ہمیں مطلب ہمارے معاشرے کو, ہمارے ریاست کو. اور کئی سالوں سے یہ معاملہ چلتا رہا, کیونکہ افغان جہاد میں ہم خود ملوث تھے اس چیز میں, امریکہ کے ساتھ اتحادی تھے. تو وہ اب احساس ہو گیا ہے ملک کو, معاشرے کو, ریاست کو, کہ جناب یہ ایک اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید تاریخ میں اگر ہم 4 5 6 سال بعد بات کریں تو 2009 میں بھی سین ایز اے ٹرننگ پوائنٹ, کہ یہ اس دفعہ خاص طور پہ جو آپریشن ہوا جس میں مسلح افواج, سیاسی قوتیں, حکومت, میڈیا, سول سوسائٹی, پبلک اوپینین جس طرح سے تبدیل ہوا, اور اس نے کہا کہ یہ لڑائی ہماری اپنی لڑائی ہے, یہ پہلی مرتبہ اونرشپ لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہوپ فل سائن ہے. کوئی جنگ آپ ایسی نہیں جیت سکتے عوامی تائید کے بغیر.
تو یہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ تھا, 2009 میں یہ ہوا ہے. اس کو ہمیں کریڈٹ نہیں ملا میرے خیال میں. شاید ہمارے ہاں ایک, میں سمجھتا ہوں ایک کربنگ کلچر بن گیا ہے عامر صاحب, کہ ہم نے خود دیکھنا ہے, کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے. میں سمجھتا ہوں the glass is half full, اور اس کو آدھا بھرا ہوئی دیکھنا چاہیے. مشاہد صاحب, آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ناظرین, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا. جب ہم واپس آئیں گے ان سے بات کریں گے کہ بھئی جمہوریت کے خلاف آخر کون سازش کر رہا ہے, کون اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کا ذمہ دار ہے. لیکن وقفے کے بعد جناب, پروگرام قوم کے سامنے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے مہمان ہیں مشاہد حسین صاحب. مشاہد صاحب, وقفے سے پہلے جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بات ہوگی سیاسی عدم استحکام پر. اب صدر زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سازش ہو رہی جمہوریت کے خلاف, اور وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ فورسز ہیں جو اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو انسٹیبل کرنا چاہ رہی ہیں. کیا کہیں گے, کون ذمہ دار ہے؟ میں سے کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ میرا تجزیہ ہے, یہ میرا مشاہدہ کہہ لیں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ کوئی سازش نہیں ہو رہی جمہوریت کے خلاف. کچھ نکتے ہیں جس میں پاکستان میں مکمل اتفاق رائے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایک یہ ہے کہ جمہوریت ہمارا مستقبل ہے, اس میں فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. تلخ تجربے ہو چکے ہیں, اس میں صوبائی خود مختاری بھی ہے, اس میں انتہا پسندی, دہشت گردی بھی ہے, یہ 4-5 ایشوز, اکانومی بھی شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے خلاف نہ کوئی سازش کر رہا ہے, نہ کوشش کر رہا ہے. صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی کارکردگی, آپ کی اپنی غلطیاں یا آپ کے اپنے مسائل ہیں گورننس کے, تو اس کو آپ کس پر ڈالیں. اب مثلا ہم لوگ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, بڑا عام ہے. یہی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے مشرف صاحب کو نکالنے میں مدد کی. ان کے لیے راہ ہموار واپس آئیں. زرداری صاحب کو صدر بننے کا, جس کے توقعات جو ناممکنات میں تھے, اگر 1 سال 1.5 سال میں پروگرام کرتے تو اگر میں کہتا زرداری صاحب صدر ہوں گے تو آپ ہنس پڑتے کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. تو ان کو جب صدر کا فیصلہ ہوا, انہوں نے انتخاب لڑا, تو ان کی صدارت میں نہ وہ حائل ہوئے بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا. پھر لانگ مارچ میں کیا ہوا, تصادم, تکرار, تضاد کی سیاست پھر سے شروع ہو گئی. آرمی چیف نے ایک مثبت مداخلت کی اور دونوں سائڈ کو روکا اور عدم استحکام سے ملک کو بچایا اور استحکام پیدا کیا, اور چیف جسٹس کی بحالی بھی ہوئی. تو یہ سارے چیزیں ہیں انہوں نے, اور بڑی محنت سے یہ کام ہوا ہے کہ آرمی کا جو امیج ہے بڑی دیر بعد ریسٹور ہوا ہے. ابھی لاسٹ جو سروے تھا کہ 89% پاکستانیز ان کو آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں, کیونکہ وہ قربانی. آپ نے تذکرہ کیا کہ جی ان کی کارکردگی, گورننس کے ایشو ہیں, یقیناً ہیں, لیکن جو مختصر وقت ملا ہے اور جو چیلنجز درپیش تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو جب حکومت میں آئی, اور جس طرح کے معاشی چیلنجز تھے, ورلڈ ریسیشن چل رہا تھا, دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی, تو بہت مختصر عرصہ آپ لوگ نہیں دے رہے اس کو گیج کرنے کے لیے ان کی کارکردگی کو. ان کو 5 سال پورے کرنے دیں گے, نہیں دیں گے؟ دیکھیں جی, یہ میں نے دیکھا ہے, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو حکومتیں کمزور ہوتی ہیں یا گرتی ہیں یا کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, ان کی اپنی غلطیاں بنیادی طور پر شامل ہوتی ہیں. مثلا جب انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا چیف جسٹس کی بحالی کا, جوڈیشری کی بحالی کا, اگر وہ وعدہ یہ خود پورا کر لیتے اور وہ نوبت نہ آتی کہ 1 سال تک یہ مسئلہ گھسیٹا گیا کہ ایک لوگ پھر میدان میں آ گئے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. وہ پرانی غلطیاں دہرائیں گے کانفرنٹیشن کی تو نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہوئے. تو اس کی ذمہ داری تو خود دینی چاہیے نا. این آر او خود ایک بہت ہی متنازع ایشو بن گیا ہے, اور اس میں آپ کی پی ایم ایل کیو جو تھی اس وقت پاور میں تھی جب اس کو نافذ کیا گیا, اور آج مطلب ڈسٹینس تو آپ لوگ نہیں کر سکتے, مطلب کرنا بالکل ٹھیک. تو کیا کہیں گے آپ اس میں کہ یہ جو اب آپ لوگوں کا سٹانس ہے, یہ وقت کی جس طرح کہتے ہیں نا فضا بدلی, ہوا بدلی, تو آپ لوگوں نے بھی اپنا, میں کانٹیکسٹ بتا دوں آپ کو. نیشنل ریکنسیلیشن کا نعرہ